أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مواصلات کا نظام چونکہ دن بدن بہتر ہو رہا ہے اور بین الاقوامی تعلقات مواصلاتی ذرائع سے مضبوط تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے جماعتوں میں بھی خطبہ براہ راست سننے کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، خصوصیت کے ساتھ ایسے مواقع جن میں جماعت کا خیال ہے کہ خاص مضامین پر مشتمل خطبے ہوں گے، ان میں جماعتیں پسند کرتی ہیں کہ کیسٹ کا انتظار کیے بغیر براہ راست خطبے کو سنیں۔ آج کے خطبے میں بھی حسب سابق ماریشس جو اس رجحان میں اولیت رکھتا ہے شامل ہے، ناروے، سویڈن، ڈنمارک، جرمنی اور جاپان بھی شامل ہیں، اور اسی طرح انگلستان میں برمنگھم، ہنسلو، ساؤتھ ہال، مانچسٹر، ایسٹ لنڈن، گلاسگو اور جلنگھم کی جماعتیں شامل ہیں۔ ان سب کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں اور یاد دلاتا ہوں کہ اس قسم کے رجحان نیکی کی باتوں تک جلد پہنچنے کی حد تک تو درست اور قابل تعریف ہیں، لیکن اس قسم کے خطبوں کو جو مواصلاتی ذرائع سے سنے جاتے ہیں، براہ راست خطبوں یا جمعوں کا قائم مقام نہیں بنایا جا سکتا۔ اس لیے اگر آپ کہیں جمعے کے وقت میں شریک بھی ہیں تو جمعے کی کارروائی الگ ہونی چاہیے، اس کارروائی کو جمعے کا حصہ نہ بنایا جائے، ورنہ اس سے اسلام میں بدعات پیدا ہوں گی اور بدرسوم کا داخل ہو جائیں گی۔ بس اس نصیحت کے ساتھ اب میں اپنے اس مضمون کی طرف واپس لوٹتا ہوں جو کچھ عرصے سے عبادات کے سلسلے میں شروع کر رکھا ہے۔ گزشتہ خطبے میں نے یہ متوجہ کیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی حمد کے وقت اپنی ذات سے حمد کی نفی ضروری ہے، ورنہ حقیقت میں خدا کی حمد کا اثبات نہیں ہو سکتا۔ اس مضمون کا دراصل تعلق لا الہ الا اللہ سے ہے۔ لا الہ میں جس الہ کی نفی ہے اور الا اللہ میں جس خدا کا اس بات ہے، جس وجود کا بطور معبود اس بات ہے، اس کے دونوں تقاضے ہیں کہ پہلے غیر اللہ سے ہر قسم کی تعریف اور ذاتی تعلق کی نفی ہو جائے، پھر خدا تعالیٰ کا وجود ابھرتا ہے۔ اور اگر کسی کپڑے پر ذاتی محبتوں کے رنگ بھی چڑھے ہوں اور خدا کے مقابل پر وہ رنگ قائم رہیں تو پھر خدا کا رنگ اس کپڑے پر نہیں چڑھتا۔
لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان اپنی تعریف سے بالکل مستغنی ہو جائے، کیونکہ اپنی تعریف چاہنا انسانی فطرت کا حصہ ہے، بلکہ اسے شعلہ حیات کہنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں بڑے محرکوں میں سے ایک اپنی تعریف چاہنا اور ایک اپنی بدی سے بچنا، اپنے متعلق بدگوئی سے بچنا، اور یہ زندگی کے بہت ہی بڑے محرکات ہیں۔ جیسے موٹروں میں پیٹرول چلتا ہے، اسی طرح یہ دو طاقتیں ہیں جو انسانی زندگی کے عمل کو آگے بڑھاتی ہیں۔ اس لیے یہ خیال نہ کیا جائے کہ اپنی تعریف چاہنا یا کسی دوسرے دوست کی تعریف کرنا جو تعریف کا مستحق ہو اپنے محدود دائرے میں، یہ شرک ہے۔ یہ ہرگز شرک نہیں، لیکن شرک وہ بات ہے کہ انسان اپنی یا اپنے دوستوں یا عزیزوں کی تعریف پر جا کر ٹھہر جائے اور پردے پر راضی ہو جائے، نقاب پر راضی ہو جائے، اور اس کی نگاہیں پیچھے نقاب سے پار سرایت کر کے اصل حسن کی تلاش نہ کریں۔ اگر یہ کیفیت ہو تو یہ بھی ابھی شرک نہیں بنے گی، لیکن غفلت ہوگی، اور دنیا میں اکثر لوگ غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے عظیم علم کلام میں ایسے دنیا داروں کو غافل کے طور پر بیان فرمایا ہے اور بڑی باریکی سے ان کی غفلتوں کا تجزیہ فرمایا ہے۔ بس غفلت یہ ہے کہ انسان اپنی تعریف کو اپنا کے اس پر اس طرح راضی ہو جائے گویا واقعی وہ اس کا مستحق تھا اور اس سے پرے اور کوئی قابل تعریف ذات نہیں رہی، اور وہیں تعریف کا گویا رستہ بند کر کے اسے اپنے برتن میں ہی سمیٹنے لگ جائے۔ یہ چیز غفلت کی کیفیت ہے جو بالآخر شرک پر منتج ہو جاتی ہے اور بھی کئی قسم کی برائیاں پیدا کرتی ہے۔ بس جب خدا کی ذات کے تعلق میں اپنی ذات کا سوچا جائے اور اپنی تعریف ہوتے دیکھ کر خدا کی طرف دھیان نہ جائے تو یہ خطرناک بات ہے جس سے جماعت کو بچنا چاہیے۔ خصوصاً عبادت کے وقت ایک بہت ہی اچھی ذہنی اور روحانی ورزش ہے کہ انسان جب الحمدللہ رب العالمین کا عاشقانہ نعرہ بلند کرتا ہے تو تلاش کر کے اپنی حمد کو سے اپنے وجود کو خالی کرے، اور یہ کوئی مصنوعی کوشش نہیں ہے، یہ حقیقی کوشش ہے، کیونکہ جب آپ زیادہ گہری نظر سے ہر تعریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلے میں اس سے پہلے بھی جیسا کہ تفصیل سے اس بات پر روشنی ڈال چکا ہوں، انسان کو ہر تعریف خواہ وہ غیر کی کرتا ہو یا اپنی ہو سطحی دکھائی دینے لگتی ہے، اور اس تعریف کے پیچھے بے انتہا لمبا دور ہے عوامل کا جو بالآخر اس تعریف تک پر منتج ہوئے، جن کے نتیجے میں وہ تعریف پیدا ہوئی، جن پر انسان کا کوئی بھی بس نہیں، کوئی بھی اختیار نہیں، اور خالصتاً اللہ کے فضل سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ حسن خواہ جسمانی ہو یا روحانی یا اخلاقی ہو، بدصورتی خواہ ذاتی جسمانی ہو یا اخلاقی یا روحانی ہو، ہر چیز کے پیچھے کچھ عوامل کار فرما ہیں، اور ان عوامل میں جہاں تک تعریف کا تعلق ہے محض اللہ کا فضل ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں ہم قابل تعریف بنتے ہیں یا ہمارا کوئی دوست یا کوئی منظر قابل تعریف دکھائی دیتا ہے۔ اس پہلو سے اس مضمون پر غور ہونا چاہیے، اور اس ضمن میں ایک مزید بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس حمد کا تعلق جب ہم خدا کے پیاروں سے جوڑتے ہیں اور انعمت علیہم کے مضمون سے باندھتے ہیں تو اس وقت ایک اور رستہ ہمارے سامنے کھلتا ہے،
اور ہم یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اصل تعریف وہی ہے جو خدا کی طرف سے لوٹ کر آتی ہے۔ اس مضمون پر بھی میں نے کسی حد تک روشنی ڈالی تھی، لیکن اب انعمت علیہم کے مضمون سے اس تعلق کو جوڑ کر کچھ مزید روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ جب سورہ خدا تعالیٰ کی حمد کے بیان کے بعد باقی تمام سورت کے باقی آیات سے گزرتے ہوئے جب ہم یہاں پہنچتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے خدا ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو انعام جن لوگوں پر فرمایا گیا ہے ان کی تفصیل، ان کے ذکر کی تفصیل کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ وہ کیا باتیں کیا کرتے تھے، کون کون سی نعمتیں اور کون کون سے فضل اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائے تھے، جن کے نتیجے میں ان میں ایک ایسا حسن پیدا ہوا کہ جو خدا کو پسند آنے لگا، اور خدا کی آنکھ سے وہ لوگ محمود ہو گئے اور قابل تعریف کہلائے۔ اس پہلو سے آپ کو قرآن کریم کا مطالعہ گہری نظر سے کرنا ہوگا، اور خدا کے پیاروں کا جہاں جہاں ذکر ملتا ہے انعام یافتہ لوگوں کا، خواہ وہ نبی ہوں یا اس سے ادنا درجے کے انعام یافتہ لوگ ہوں، ان کی تاریخ کا گہری نظر سے مطالعہ کرنا ہوگا، کن کن آزمائشوں سے وہ گزرے اور کن کن ٹھوکروں سے بچے، کون سے ایسے دوراہوں پر وہ کھڑے ہوئے جہاں ایک طرف انعمت علیہم کا راستہ تھا اور دوسری طرف مغضوب علیہم کا راستہ تھا۔ ایک قدم کی لغزش ان کو یا اس راہ پر چلا سکتی تھی جو خدا تعالیٰ کے فضلوں کی راہ ہے، اور ایک ہی قدم کی لغزش ان کو اس راہ پر بھی ڈال سکتی تھی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے غضب کی راہ اور ناراضگی کی راہ ہے۔ وہاں انہوں نے کچھ فیصلے کیے اور ان فیصلوں کے نتیجے میں ان پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوئیں، بعض دفعہ بڑی تلخی کی زندگیاں انہوں نے گزاری۔ بس ان مواقع پر، ان راہوں پر جہاں خدا کی خاطر تلخی برداشت کرنی پڑی، وہ تمام تلخیاں نعمتیں ہیں۔ اسی کو آزمائش کہا جاتا ہے، اور اگر وہ غلط راہ پر قدم اٹھاتے نعوذ باللہ من ذالک تو مغضوب علیہم میں داخل ہوتے، لیکن بظاہر وہ راہ آسان دکھائی دیتی اور نعمتوں والی راہ دکھائی دیتی، لیکن اس راہ کی سب نعمتیں قرآنی بیان کے مطابق خدا کے غضب کا مظہر ہیں اور ان کی ضلالت اور گمراہی کا مظہر ہیں۔ تو اس مضمون پر غور کرنے سے نعمتوں اور فضلوں کا نیا مفہوم ذہن میں ابھرتا ہے، اور انسان ان خدا کے بندوں پر جو آزمائش کے دور سے گزارے جاتے ہیں ان پر رحم نہیں کرتا بلکہ ان پر رشک کرنے لگتا ہے۔ یہ وہ عرفان کا مقام ہے جس کے بغیر صحیح معنوں میں مومن ترقی نہیں کر سکتا۔ اب پاکستان میں ہمارے مظلوم احمدی ہیں جن پر کئی قسم کے مظالم توڑے جا رہے ہیں، ان کے لیے ہمدردی پیدا ہونا غلط نہیں، یہ ایک طبیعی اور فطری بات ہے، لیکن ان کو اپنے سے ادنا سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ وہ بیچارے تو مارے گئے، یہ جہالت ہے اور یہ عرفان کی کمی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب کہ خدا کے حضور ہم سب پیش ہوں گے، اس وقت آج جو نسبتاً آسانی میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور خدا کی راہ میں آزمائشوں میں نہیں ڈالے گئے، وہ ایک اور زاویے سے ان حالات کا جائزہ لیں گے اور وہ حسرت سے یہ کہیں گے کاش ہم ان کی جگہ ہوتے، کیونکہ وہ نہیں مارے گئے، ہم مارے گئے، جو ان مشکل کی راہوں پہ نہیں ڈالے گئے جن مشکل کی راہوں پر خدا کے فضل نے ثبات قدم عطا فرمایا۔ بس یہ ایک سیر ہے انعمت علیہم کی، جس کو حمد کے مضمون کے ساتھ جب جوڑ کر آپ اس دنیا کی سیر کرتے ہیں تو عجیب عجیب حسین نظارے دکھائی دیتے ہیں اور ایسے عجیب مناظر دکھائی دیتے ہیں کہ وہ ایک زاویے سے مکروہ دکھائی دیتے ہیں، دوسرے زاویے سے حسین دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ مکروہ دکھائی دیتے ہیں، یعنی وہ واقعات جو انعمت علیہم کی راہ پر گزر رہے ہیں، وہ واردات جو وہاں ہو رہی ہے،
اگر وہ باتیں آپ کو مکروہ دکھائی دیتی ہیں تو پھر آپ انمتا علیہم کے راہ پر چلنے کے لائق نہیں ہیں. یہ سبق ہے جو آپ کو اس جائزے سے ملتا ہے. آپ کو لازماً اپنے زاویہ نظر کی اصلاح کرنی پڑے گی، اس حد تک اپنے نفس کی اصلاح کرنی پڑے گی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں پر جو مصیبتیں ٹوٹیں ان کا ذکر کے ساتھ آپ کا دل خون بھی ہو رہا ہو تو ان پر رشک کر رہا ہو اور دل یقین کرتا ہو کہ یہ تکلیفیں تو خدا کے محبوب بندوں کی تکلیفیں ہیں اور یہ وہ ایسی تکلیفیں ہیں جو 1000 زندگیاں دے کر بھی میسر آ جائیں تو غلط سودا نہ ہوگا. یہ بظاہر تضاد کی بات ہے لیکن حقیقت میں یہی عرفان ہے جو سچا عرفان ہے. بس جب آپ اس پہلو سے انمتا الہم کا ایک نیا تصور دل میں باندھیں گے تو خدا کی راہ میں مشکل کی زندگی بسر کرنا مشکل دکھائی نہیں دے گا. مشکل ہوگا بھی تو اللہ کا فضل اسے آسان کرتا چلا جائے گا کیونکہ مکروہ دکھائی دیتے ہوئے بھی وہ چیز آپ کو اپنے پس منظر میں حسین دکھائی دے گی. آپ یہ سمجھیں گے کہ کراہت کا ایک ظاہری پردہ ہے جو سامنے ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کے پیچھے جنت ہے اور اس جنت کی خاطر اس تکلیف کے پردے سے آپ گزرنا اپنے لیے گوارا کر لیں گے. بس حمد کا مضمون جب سورہ فاتحہ کے باقی مضامین کے ساتھ باندھ کر مطالعہ کیا جاتا ہے تو نئے نئے جہان مطالب کے انسان کے سامنے ابھرتے رہتے ہیں اور کھلتے رہتے ہیں اور نئی نئی راہیں عرفان کے سفر کی انسان کے سامنے دراز ہوتی رہتی ہیں جن پر قدم مارنے کی توفیق محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے عطا ہوتی ہے. اس ضمن میں جماعت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک ہے اور خاص طور پر دعاؤں کے دن اور دعاؤں کی راتیں ہیں. اس لیے جن لوگوں پر خدا نے انعام فرمائے ان کی زبان میں دعائیں یاد کریں اور قرآن کریم نے ہمیں وہ سب دعائیں یعنی سب تو نہیں مگر ان میں سے اہم ترین دعائیں ہمارے لیے محفوظ فرما دی ہیں. بس مختلف انبیاء کی جو دعائیں آپ کو قرآن کریم میں ملتی ہیں ان کے علاوہ احادیث نبویہ میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعائیں بھی ملتی ہیں جو قرآن کے میں گزشتہ انبیاء سے تعلق میں نظر نہیں آتی مگر حضرت محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ انبیاء کی دعاؤں کی فہرست میں عظیم الشان اضافے فرمائے ہیں. بعض دفعہ دوسروں کو نصیحت کی شکل میں اور بعض دفعہ خود دعائیں کرتے ہوئے ایسی دعائیں جو قرآن کریم میں موجود نہیں مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی اور آپ کے صحابہ نے ہمارے لیے محفوظ کر لیا. ہمارے لیے ایک عظیم خزانہ پیچھے چھوڑ دیا ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اردو زبان میں ایسی دعائیں کی ہیں جو مختلف مشکلوں اور مصیبتوں کے وقت دعا کرنے والے دل کو اتنا گداز کر دیتی ہیں کہ اس گداز دل کی کیفیت کے ساتھ انسان یہ یقین ہی نہیں کر سکتا کہ یہ دعا مقبول نہیں ہوگی. دعا کی قبولیت کے لیے دل کی زمین کا نرم ہونا ضروری ہے اور یہاں اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمیندار بیج بونے سے پہلے زمین کو ہل چلاتا اور اس پہ گوڈی کرتا اور اس پر اور محنتیں کرتا، کبھی سہاگے پھیرتا اور پھر ہل چلاتا یہاں تک کہ اس کو ایسا نرم اور مزیدار بنا دیتا ہے کہ جانوروں کو دل چاہتا ہے کہ زمین پر لیٹیں اور لوٹیں اور بچوں کا بھی دل چاہتا ہے اس پر خوب دوڑیں اور کھیلیں اور خواہ ان کی جسم مٹی سے بھر جائیں مگر اس زمین پر دوڑنے کا ایک عجب اور الگ لطف ہوتا ہے. وہ زمین ہے جو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں بیج ڈالو تو وہ بیج اگے گا. میری چھاتی اس تمہارے بیجوں کے لیے نرم ہو چکی ہے اور وہاں وہ بیج ضرور اگتا ہے. بس دعا کا بیج بھی
اپنے اگنے کے لیے دل کی ایسی ہی زمین چاہتا ہے جسے نرم اور گداز کر دیا گیا ہو، جو ایسی کیفیت میں ہو کہ اگر کوئی دوسرا اس دل کو دیکھے تو اس پر پیار آئے اور اس دل پر لوٹنے کو دل چاہے۔ ایسی کیفیت میں جو دعائیں دل سے اٹھتی ہیں وہ ضرور مقبول ہوتی ہیں، اور بسا اوقات ایسے دل سے اٹھنے والی دعا اٹھتے وقت انسان کو یہ خبر دے جاتی ہے کہ میں عرش الہی پر پہنچنے سے پہلے نہیں رکوں گی اور لازماً بارگاہ الہی میں مقبول ہوں گی۔ وہ عجیب ایک کیفیت ہے جو صاحب تجربہ کو علم معلوم ہوتی ہے، جس کا دوسرے تک جسے تجربہ نہ ہو، جس کی کیفیت کو بیان کے ذریعے پہنچایا نہیں جا سکتا۔ لیکن اکثر احمدی میں جانتا ہوں کہ کسی نہ کسی وقت، اگر اکثر نہیں ضرور ان تجارب سے گزرتے ہیں۔ بس انبیاء کے الفاظ میں دعائیں کرنا دل کے اندر وہ نرمی اور گداز کیفیت پیدا کر دیتا ہے، نرمی اور گداز کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، جس میں پھر دعا کا بیج بویا جاتا ہے اور ایک شجر طیبہ بن کر اٹھتا ہے، جس کی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہیں، اور ان شاخوں کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ ضرور پھل لگتا ہے اور ہر موسم میں پھل لگتا ہے۔ یہ شجر ایسا ہے، دعا کا شجر، جو کلمہ طیبہ کی صورت میں دل میں پیوست ہو اور پھر آسمان تک اس کی شاخیں بلند ہوں، کہ اسے کسی بہار کی انتظار نہیں ہوتی، وہ خود اپنی ذات میں بہار کا منظر پیش کرنے والا ایک دائم سدا بہار ایک ایسا درخت بن جاتا ہے جسے پھل لگتے ہی رہتے ہیں۔ بس قرآن کریم نے ایسے درخت کا نقشہ کھینچتے ہوئے یہی فرمایا کہ کلہن، ہر حالت میں، ہر موقع پر، ہر کیفیت میں اس پر خدا تعالیٰ کی فضل سے اس کو پھل عطا ہوتے رہتے ہیں اور وہ کبھی بھی پھلوں سے محروم نہیں رہتا۔ بس یہ وہ دعائیں ہیں جو یعنی انبیاء کی وہ دعائیں ہیں جو ایسے دلوں سے نکلی تھیں، جو دل دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے انتہائی درجے پر تیار ہو چکے تھے، اور جس کیفیت سے میں وہ دعائیں دل سے اٹھی تھیں، ان کیفیتوں کا ایک اثر پیچھے چھوڑ گئی ہیں، اور وہ الفاظ ایسے ہیں جو زمانے کے ساتھ کبھی مر نہیں سکتے۔ وہ کیفیتیں ایسی ہیں جو آسمانوں، جو ان الفاظ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو چکی ہیں۔ بس اگر غور کر کے آپ انبیاء کے الفاظ میں دعائیں کریں، خصوصاً حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں دعائیں کریں، تو آپ کی دعاؤں کو بہت بڑی عظمت ملے گی، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انعمت علیہم کون لوگ ہیں، کیوں ان لوگوں پر انعام کیا گیا، اور یہ جو تعریف کا کلمہ ہے ان کے حق میں خدا نے کیوں فرمایا، کیسے کیسے یہ لوگ تھے۔ تو اگرچہ آپ خدا کے حضور اپنے وجود کو حمد سے کلیتاً خالی کر چکے ہوں گے، لیکن ایک اور حمد آپ کو عطا ہوگی جو آسمان سے عطا ہوگی، اور ان آسمانی وجودوں کے معرفت آپ کو عطا ہوگی۔ اس ضمن میں ایک اور غلط فہمی بھی دور ہونی چاہیے۔ میں نے گزشتہ خطبے میں یہ کہا تھا کہ دعا کرتے وقت اپنی کسی تعریف کے حوالے سے دعا نہیں کرنی چاہیے، اپنی کسی نیکی کے حوالے سے دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر کے ایسا فقیر بنا کر جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جس کو دیکھ کر سخت دل کو بھی رحم آ جائے، ایسی کیفیت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ بعد میں خیال آیا کہ بعض لوگوں کو ایک حدیث کے نتیجے میں غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ گویا یہ مضمون حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مخالف ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ حدیث ہمیں 3 ایسے آدمیوں کا پتہ بتاتی ہے جو ایک غار میں کسی کام کی غرض سے گئے، پیچھے زلزلے کے نتیجے میں ایک بہت بھاری چٹان لڑک کر اس غار کے منہ پر آ پڑی اور غار کا منہ بند ہو گیا، اور ان کے لیے اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں تھی، اور بالکل بے طاقت تھے کہ وہ اس پتھر کو سرکا سکیں۔ تب ان میں سے ایک نے یہ سوچا کہ میں نے اپنی زندگی میں وہ کون سا ایسا
کام کیا ہے نیکی کا جس کے حوالے سے میں دعا مانگوں تو اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا. اور اس نے بہت سوچ بچار کے بعد ایک اپنی ایسی نیکی ڈھونڈی اور اس نیکی کے حوالے سے پھر دعا کی تو وہ پتھر کچھ سرک گیا. پھر دوسرے شخص نے بھی اسی کی مثال پکڑی اور اپنی نیکیوں پر نظر ڈال کر، اپنی زندگی پر نظر ڈال کر ایک نیکی ایسی تلاش کی جس کے متعلق وہ سمجھتا تھا کہ خاص مقام رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گی. چنانچہ اس نے اپنی عرضداشت پیش کی اور وہ مقبول ہوئی اور وہ پتھر کچھ اور سے رکھ گیا، لیکن ابھی ان کے نکلنے کی راہ کافی نہیں تھی. پھر تیسرے کو بھی یہی خیال آیا اور اس نے بھی اپنی ایک نیکی تلاش کی اور بالآخر وہ پتھر مزید ہٹ گیا اور ان تینوں کی نجات کی راہ نکلائی. یہ مضمون تو یہ بتاتا ہے کہ اپنی نیکیوں کے حوالے سے تعریف کرنا نہ صرف جائز بلکہ ایک گویا کہ ایک اعلیٰ درجے کی خوبی ہے. لیکن جو لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں وہ اس حدیث کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، کیونکہ اگر اس حدیث کا یہ مفہوم ہوتا تو انبیاء کی دعاؤں میں ہمیں کہیں تو کوئی ایک جگہ ایسی دعا ملتی جس میں خدا کے کسی نبی نے اپنی نیکی کے حوالے سے دعا کی. میں نے تو گہری نظر سے قرآن کریم کی دعاؤں کا مطالعہ کیا ہے، احادیث کی دعاؤں کا مطالعہ کیا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا مطالعہ کیا ہے. مجھے کہیں اشارتاً بھی کوئی ایسی دعا دکھائی نہیں دی جس میں کسی نبی نے بھی یہ عرض کیا ہو کہ اے خدا میں یہ ہوں اور میری اس نیکی پر نگاہ ڈال اور میری خاطر یہ کام کر دے. کہیں کوئی ذکر نہیں. اپنے آپ کو بالکل تہی دامن کر دیا ہے، خالی ہاتھ دکھایا ہے. ایسا کشکول ہے جس میں کچھ دکھائی نہیں دیتا. پھٹے پرانے ایسے کپڑے، یعنی روحانی لباس میں اس طرح ظاہر ہوئے خدا کے حضور وہ لوگ جو تقویٰ کے لباس سے مزین ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اس طرح پیش کر رہے تھے جیسے پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس کوئی فقیر ہو، اور فقیر بن کر اس کی راہ میں بیٹھتے تھے اور فقیر بن کر دعائیں کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا دیکھیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب، لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھی تو خیرات میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا فقیر بنا بیٹھا ہوں، کچھ نہیں میرے پاس. بس انبیاء کی دعاؤں پر غور کرنے سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کبھی دعا کی مقبولیت کی خاطر اپنی خوبی یا نیکی کا حوالہ نہیں دیا. پھر یہ حدیث اگر اس مضمون میں اس معنوں میں لی جائے جو میں نے بیان کیے ہیں، اس تمام تاریخ انبیاء سے ٹکرا جائے گی، جو درست نہیں ہے. اس حدیث کا اور معنی ہے. اس حدیث کو میں اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بندوں کی خوبی یا ان کی چالاکی نہیں بتا رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عظمت کا بیان فرما رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے تہی دامن لوگ جن کو ساری زندگی پر نظر ڈالنے کے بعد وہ نیکی دکھائی دی جو عام معیار سے کوئی خاص نیکی بھی نہیں. کسی معصوم عورت کی عزت نہ لوٹنا بھلا کون سی نیکی ہے؟ اور فاقہ کشی کے وقت میں، ایسے وقت میں جب کہ انسان کا دل نرم ہو چکا ہوتا ہے اور نرم ہونے کے بعد بجائے کسی اجرت کی طلب کے ویسے ہی انسان جو کچھ گھر میں ہے وہ غریبوں کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہے، ایسے سخت تکلیف کے دور میں کسی کی عزت کا سودا نہ کرنا یہ کون سی نیکی ہے؟ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے تہی دامن لوگ، گنہگار لوگ جن کی ساری زندگی میں کوئی نیکی نہیں تھی اور ایک بدی سے بچنا ہی گویا ان کی نیکی تھی، جب اس کا حوالہ دیا گیا تو اللہ اتنا رحمان ہے اور اتنا رحیم اور اتنا بخشش کرنے والا ہے کہ اس نے کہا ہاں میرے بندے اگر یہ نیکی ہے تو یہ بھی مقبول ہے، اگر یہ ہے تو یہ بھی مقبول ہے. گویا وہ مضمون یہ ہے کہ خدا تو کھوٹے پیسوں سے بھی بعض دفعہ آنکھیں بند کر لیتا ہے. اتنا بخشش کرنے والا، اتنا قبول کرنے والا ہے التجاؤں کو کہ اس کی طرف تم اگر اس سے تم ہمیشہ
دعا کے تعلق سے اپنے محبت کے رشتے مضبوط نہ کرتے رہو تو تمہاری محرومی ہے. وہ تو ہر وقت قریب ہے، ہر وقت سننے کے لیے تیار بیٹھا ہے. بس یہ وہ مضمون ہے جس کو بعض لوگ غلط سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی نیکیوں کے حوالے سے خدا تعالی سے دعائیں کرنی چاہیے. وہ پتھر تو ان کی زندگی میں ایک دفعہ گرا، لیکن میں جانتا ہوں کہ ہماری زندگی میں مصیبتوں کے پتھر روز گرتے رہتے ہیں. کون انسان ہے جو اس تجربے سے نہیں گزرتا؟ کوئی دن ایسا نہیں آتا جو کسی نہ کسی پہلو سے تلخیاں لے کر نہیں آتا. کبھی اپنا غم، کبھی کسی دوست کا غم، کبھی رشتہ دار کی تکلیف، کبھی دشمن کی طرف سے ڈراوے اور کئی قسم کے خوف، کبھی عالمی خوف، کبھی علاقائی خوف. انسان کی ساری زندگی تو مصیبت کے پتھروں میں گھری پڑی ہے. کتنی نیکیاں آپ ڈھونڈ نکالیں گے اپنی کہ وہ پتھر سرکنا شروع کریں؟ ایک ہی علاج ہے، اور وہ علاج وہی ہے جو انبیاء نے ہمیں سکھایا ہے کہ خدا کے حضور کامل عجز اور انکسار کے ساتھ حاضر ہو. اپنی نیکیوں پر انحصار کر کے دعائیں نہ مانگو، خدا کے فضلوں پر انحصار کر کے دعائیں مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہم تہی دامن ہیں، سب تعریف تیرے لیے ہے. جو کچھ ہمیں اچھا دکھائی دیتا ہے اس کا وہ بھی تیری وجہ سے ہے، اور تو نے بنایا ہے تو اچھا ہے. جو کچھ ہم نے کمایا اس کمانے کی توفیق بھی تو نے ہی دی. اور اس پہلو سے جب انسان اپنی ساری زندگی پر نظر ڈالتا ہے تو اتنے مواقع اس کو دکھائی دیں گے جب وہ ہلاک ہو سکتا تھا اور اپنی کمزوریوں اور بدیوں کی وجہ سے ہلاک ہو سکتا تھا. جب اس کی پردہ پوشی، اگر خدا اس کی پردہ پوشی نہ کرتا تو ایسے مواقع بھی ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں کہ وہ ساری زندگی کے لیے ایک دفعہ کے پردے کا چاک ہونا اس کے لیے اس کی ہلاکت کا سامان پیدا کر سکتا تھا. کچھ بھی اس کا باقی نہ رہتا. بس جہاں یہ کیفیت ہو وہاں کوئی فرح فخور ہی ہوگا، کوئی بے وقوف جو اپنی نیکی کے حوالے دے دے کر خدا سے مانگنے کا عادی بنے. کہاں سے اتنی نیکیاں لائے گا جبکہ بدیوں کا پلہ اتنا بھاری ہے؟ اور کہاں سے ایسی نیکیاں لائے گا جس کی جزا خدا نے نہیں دی؟ کیونکہ خدا کا تو سارا زندگی کا تعلق ان باتوں کی جزا دکھائی دیتا ہے جو ہم نے کبھی کی نہیں. یک طرفہ رحم کا سلوک ہے، یک طرفہ احسان کا سلوک ہے، اور لامتناہی ہے. ہر سانس خدا کے احسان کا ممنون ہے. تو ایسی کیفیت میں حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی کلیتاً ہتھیار ڈال دے، خالی ہاتھ اور نہتا ہو جائے، اور خدا کے حضور عجز اور انکسار سے دعائیں مانگے. بس یہ وہ مفہوم تھا جو میں کھولنا چاہتا تھا. یہ مراد نہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ حدیث نبوی کے کسی مضمون کے کوئی مخالف بات سمجھا رہا تھا، بلکہ عین حدیث نبوی کے مضمون کے مطابق بات سمجھا رہا تھا. اور یہی میں اب بھی سمجھاتا ہوں کہ جب دعائیں کریں تو اس کا آغاز حمد سے ہونا چاہیے، اور حمد وہ جو آپ کے دامن کو بالکل خالی کر دے، جو کچھ ہے وہ خدا کے حضور پیش کر دے. لیکن دنیا کے کاروبار میں ہمیں بالعموم اس کے برعکس دکھائی دیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بعض دفعہ بعض انسان غفلت میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی تعداد ہے جو خدا کی تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے برتن میں ڈالتے ہیں وہ چھل نہیں ہے، نیچے ان کا اپنا برتن ہوتا ہے. خدا کی تعریف چھلنی میں سے نکل کر ان کے برتن کو بھرتی رہتی ہے، اور خدا کا جو چھلنی ہے وہ خالی رہتی ہے. اس کے برعکس بعض خدا کے مومن ایسے بندے ہیں جن کی تعریف کی جائے تو یوں لگتا ہے کہ وہ چھلنی میں پر تعریف گری ہے اور اس کے نیچے خدا کی حمد کا برتن پڑا ہے. جو تعریف ان کی ہو، خواہ ان کا اپنا نفس کسی وقت کرے یا غیر ان کی تعریف کرے، وہ ان کے دل کی چھلنی سے نکل کر خدا کے دائمی برتن کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے. یہ وہ تعریف کا تعلق ہے جسے سمجھنا چاہیے. اگر ایک انسان صحیح معنوں میں خدا تعالیٰ کا عرفان حاصل کر چکا ہو، عرفان تو کوئی انسان صحیح معنوں میں مکمل طور پر کر ہی نہیں سکتا. میری مراد یہ ہے کہ عرفان کے حصول کا نقطہ سمجھ جائے
تو وہ ہمیشہ محسوس کرے گا کہ جب وہ کسی کی تعریف کرے یا جب کوئی اس کی تعریف کرے تو وہ آخری مقام نہیں ہے، بلکہ اس سے پرے ایک مقام ہے، اور جو بھی تعریف کا مستحق نظر آتا ہے اس کے پیچھے ایک سمندر ہے جس کا وہ ایک معمولی حصہ ہے۔ ویسا ہی ہے جیسے کہ غالب نے اپنے ایک مصرے میں کہا، ایک شعر میں، کہ قطرہ میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزو میں کل، کھیل بچوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا، کہ اگر تمہیں قطرے میں سمندر دکھائی نہیں دیتا، یعنی کسی قابل تعریف بات میں تمہیں خدا تعالیٰ کی قابل حمد ذات دکھائی نہیں دے رہی، اور یہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ قطرہ خدا کے سمندر کا ایک حصہ ہے، تو یہ پھر دیدہ بینا نہیں ہے، یہ تو ایک بچوں کا کھیل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ غالب نے انہی معنوں میں یہ شعر کہا ہوگا، لیکن مجھے تو صرف انہی معنوں میں یہ شعر اچھا لگتا ہے، اور ہے بھی انہی معنوں میں تعریف کے لائق، کیونکہ یہ شعر خدا کی تعریف سے منسلک ہو جاتا ہے۔ بس یہ وہ معنی ہے جس کو ملحوظ رکھتے ہوئے حمد کرنی چاہیے، اور خوبصورت چیزوں پر نگاہ کرنی چاہیے، اور خوبصورت چیزوں سے محبت کرنی چاہیے، یعنی وہ محبت ان تک ٹھہر نہ جائے بلکہ ان کے وجود سے پار نکل جائے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظم ہے، کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا، کہ دیکھو عالم میں کیسا خوبصورت نور پھیلا پڑا ہے۔ جیسے چاندنی راتوں میں ہمیں مشرق میں تجربہ ہے، ویسی چاندنی راتیں مغرب میں نہیں دیکھی جاتی، وہ منظر ہی اور ہوتا ہے جو مشرق میں چاند ابھرتا ہے، یا کسی ٹھنڈے دن خوبصورت دھوپ مغرب میں نکلتی ہے، تو اس وقت دن کی روشنی کا لطف جو آتا ہے وہ مشرق میں کم دکھائی دیتا ہے۔ کسی کو خدا نے راتیں خوبصورت دی ہیں، کسی کو دن خوبصورت دے دیے ہیں۔ اگر نظر وہیں ٹھہر جائے اور ایک روزمرہ کی انگریز کی طرح آپ یہ کہیں کہ واٹ اے بیوٹیفل مارننگ، اور وہیں بات کھڑی ہو جائے، تو یہ غفلت ہے۔ لیکن اگر آپ اس دن سے پیچھے چلے جائیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آنکھ سے اس نور کا لطف اٹھا رہے ہوں، تو بے اختیار دل سے یہی کلام جاری ہوگا، کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، تمام نوروں کا جو سرچشمہ ہے، اس کے نور کا ایک حصہ، ایک معمولی حصہ اس دن، خوبصورت دن یا اس حسین رات کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا، تمام جہان، ساری کائنات یوں لگتا ہے ایک شیشہ بن گئی ہے جس میں ہمیں خدا کا حسن دکھائی دینے لگا ہے۔ بس حمد کی نفی اور حمد کا اثبات، یہ دونوں بیک وقت چیزیں موجود رہتی ہیں۔ غیر اللہ میں حمد ہوتی ہے کیونکہ اسی نے پیدا کی ہے، لیکن اگر اس کی پیدا کی کردہ چیزوں تک حمد ٹھہر جائے تو وہ غفلت کی زندگی جو بعض دفعہ شرک میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسی غفلت کی زندگی ہے جو بعض دفعہ نہیں بلکہ بسا اوقات شرک میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور اگر خالق کے حسن کی طرف نگاہ آگے چل پڑے اور انسانی محبتوں کا جلوس آگے قدم بڑھائے اور خدا کی طرف حرکت کرنے لگے، تو پھر یہ ایک عارفانہ زندگی ہے۔ بس سورہ فاتحہ پڑھتے وقت جب آپ ان راہوں پر چلیں تو میں جیسا کہ بیان کر چکا ہوں، انبیاء کی راہوں کی تلاش کریں اور انبیاء کی دعائیں خود بھی سیکھیں اور ان پر غور کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ پھر اسی طرح غیر المغضوب علیہم کی آیت ہے، جن لوگوں کی راہ آپ نہیں دیکھنا چاہتے ان کی تاریخ قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہے۔ کن کن راہوں سے وہ گزرے تھے، بظاہر کتنے عظیم الشان فتح یاب دکھائی دیتے تھے، جن کے بڑے بڑے قلعے تھے اور بڑی بڑی حکومتیں تھیں اور بڑے بڑے ان کے دبدبے تھے، جن سے دور دور تک انسان لرزے کھاتا تھا، اور بڑی جنتیں انہوں نے بنا رکھی تھی۔ لیکن وہ ساری رفتہ رفتہ
مٹ گئیں، تہے خاک سو گئیں، اور سوائے تاریخ کے ان کا کوئی ذکر کہیں نہیں ملتا۔ ان کی قبروں سے پھر کچھ اور نادان قومیں اسی طرح اٹھیں، اور پھر انہوں نے بڑی بڑی عظمتیں دنیا کی حاصل کی، مگر خدا سے تعلق نہیں جوڑا، پھر وہ بھی صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں۔ اور عجیب بات ہے کہ گو نیک لوگ بھی صفحہ ہستی سے بظاہر غائب ہوئے، لیکن تاریخ میں نیکوں کا ذکر پیار اور محبت اور دعاؤں کے ساتھ جاری رہا، اور آخر تک ان پر سلام بھیجے گئے۔ لیکن یہ پہلی قسم کی جو قومیں تھیں جن کی بڑائی اور عظمت وقتی طور پر تھی اور خدا سے تعلق کے نتیجے میں نہیں بلکہ دنیا سے محبت کے نتیجے میں تھی، ان کے مٹنے کے ساتھ ان کی عظمتوں کے نام، ان کے حمد بھی مٹ گئی اور ان کی برائیاں باقی رہ گئیں، اور مورخین نے پھر ان پر لانتیں ڈالنی شروع کی کہ وہ ایسے ظالم، ایسے سفاک تھے، ان کی عظمتوں میں ہمیشہ کوئی بدی دکھائی دے گی۔ بس خدا تعالیٰ نے انعمت علیہم کی راہ بھی خوب کھول دی ہے، اور مغضوب علیہم کی راہ بھی خوب کھول دی ہے، اور قرآن کریم میں اس کا وضاحت سے ذکر موجود ہے۔ بس آج کل رمضان میں خصوصیت کے ساتھ اپنے گھروں میں اس مضمون کو جاری کرنا چاہیے، اور اس دلچسپ مضمون کے ذریعے اپنے بچوں کی علمی اور اخلاقی اور عملی تربیت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم ایک موقع پر فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا دن آئے گا کہ جب ظالم اپنے انگلیوں کے پورے چبائے گا، تکلیف اور بے چینی اور بے قراری اور حسرت کے ساتھ۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ اے کاش میں اپنے رسول کے ساتھ راہ اختیار کرتا، اس راہ پر پڑتا جس راہ پہ رسول چلا تھا۔ اس لیے یہ جو ذکر میں کر رہا ہوں یہ صرف تاریخی ذکر نہیں ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راہ پر چلے ہیں وہ راہ آج ہمارے لیے محفوظ کر دی گئی ہے، اور اسی کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں۔ بس صرف دعاؤں کی حد تک نہیں بلکہ روزمرہ کی عملی زندگی میں آج بھی ہمیں اس رسول کے ساتھ سفر اختیار کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو قرآن کریم فرماتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کاٹے گا اور کہے گا کاش مجھے رسول کی مائیت نصیب ہوتی اور میں اس راہ پر چلتا جس راہ پر رسول نے مجھے ڈال دیا تھا۔ پھر فرمایا وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ صرف انعمت علیہم کا مضمون نہیں ہے بلکہ غیر المغضوب علیہم کا مضمون بھی بیان ہوا ہے۔ وہ کہے گا وائے حسرت، اے کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا اور اس کے طریقے اختیار نہ کرتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے ذکر ملنے کے بعد پھر مجھے اس ذکر سے گمراہ کر دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان کی تو یہ فطرت ہے کہ وہ موقع پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور گمراہ کرنے کے بعد پھر آپ غائب ہو جاتا ہے اور انسان کو مصیبتوں میں مبتلا چھوڑ کر اس سے دغابازی کر جاتا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول خدا کے حضور یہ شکایت عرض کرے گا کہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کی طرح چھوڑ دیا۔ بس ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ گویا یہ مضمون ہمیں صرف ماضی میں نہیں بلکہ حال کی دنیا اور ہمیشہ مستقبل کی دنیا میں لے جاتا ہے۔
آنے والی نسلوں کو مستقبل کی دنیا میں لے جاتا ہے اور موجودہ نسلوں کو حال کی دنیا میں، اور یہ بتاتا ہے کہ وہ راہیں ماضی سے تعلق نہیں رکھتی جن کو تم انعمت علیہم کی راہ کہتے ہو، اور وہ راہیں بھی ماضی سے تعلق نہیں رکھتی، صرف ماضی سے تعلق نہیں رکھتی جن کو تم مغضوب علیہم کی راہیں کہتے ہو، بلکہ قرآن کریم اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں آج تمہارے سامنے پڑی ہیں۔ بس تم کیسی دعائیں مانگتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں صراط مستقیم دکھا اور ان راہوں پر چلا جو ان لوگوں کی راہیں تھیں جن پر تو نے انعام فرمایا، اور وہ راہیں تمہارے سامنے کشادہ اور کھلی پڑی ہیں اور تم ایک قدم آگے نہیں بڑھاتے، اور پھر یہ دعا مانگتے ہو کہ مغضوب علیہم جو لوگ ہیں اور ضالین کے گروہ کی راہوں سے ہمیں بچا، ان راہوں پر قدم نہ ہم ماریں جن پر مغضوب چلتے رہے اور جن پر گمراہ لوگ چلتے رہے، اور جب دو راہوں میں سے ایک اختیار کرنے کا وقت آتا ہے تو روزمرہ کی زندگی میں تم مغضوب اور ضالین کی راہ پر چل پڑتے ہو، لیکن قیامت کے دن تم حسرت سے یاد کرو گے اور یہ کہو گے اے کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ہم مر چکے ہوتے اس سے پہلے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ کو چھوڑ کر ایک ایسے بدبخت کی راہ اختیار کر لیتے، خدا نہ کرے ایسا، یعنی خدا کرے ایسا کبھی نہ ہوا ہوتا کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی راہ کو چھوڑ کر ایک بدبخت کی راہ اختیار کر لیتے جس نے ہمیں ذکر سے یعنی قرآن کریم سے پرے ہٹا دیا۔ بس ہر ایسا دوست جو خدا تعالیٰ کی راہ میں قدم بڑھانے سے مانے ہو، ہر ایسا تعلق جس کے نتیجے میں انسان رفتہ رفتہ نیکیوں سے محروم ہوتا چلا جائے اور پیچھے ہٹتا چلا جائے اور بدیوں کی طرف بڑھنا شروع کر دے، وہی وہ خلیل ہے، وہی مغضوب علیہم کی راہ دکھانے والا ہے، وہی ضالین کی راہ دکھانے والا ہے۔ بس ایسے تعلقات سے پرہیز کریں اور صحبت صالحین اختیار کریں، یعنی ایسے لوگوں سے تعلق بڑھائیں جن کے نتیجے میں آپ کو قرآن کے ساتھ محبت بڑھتی ہو اور رسول کے ساتھ محبت بڑھتی ہو۔ اس ذکر کو اپنے گھروں میں عام کریں۔ آج کل بہت ہی اچھا موقع ہے، نمازوں کی طرف توجہ ہے، بچے بھی اٹھتے ہیں، اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتے تو سحری کھانے کے لیے اٹھ جاتے ہیں، اگر ایک روزہ نہیں رکھ سکتے تو بعض بچے 2 3 روزے رکھتے ہیں ایک دن میں۔ ایک بچے سے میں نے پوچھا تھا ایک دفعہ کتنے روزے رکھے، اس نے کہا 5 روزے رکھے ہیں آج میں نے۔ تو بڑوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن روزے کا احترام ہے۔ بڑی مجھے خوشی ہوئی یہ جواب سن کے، اس کے دل میں پیار ہے روزے کا، اسے قابل فخر سمجھتا ہے، اس لیے وہ 5 دفعہ اس نے کھانا کھایا دن میں، تو اس نے کہا میں نے 5 روزے رکھے ہیں۔ تو ان 5 روزے رکھنے والوں کو 5 نمازوں کی بھی عادت ڈالیں، ان کو بتائیں کہ یہ نمازیں تو تم پڑھ سکتے ہو، اور نماز کے طریق سمجھائیں۔ حمد کی جو باتیں آپ سنتے ہیں وہ آگے ان کو ذہن نشین کروائیں اور پیار کی مجلسیں لگائیں گھر میں، عورتوں بچوں کی مجالس، اور ان کو سمجھائیں کہ اس طرح عبادت کی جاتی ہے، یہ مقاصد ہیں۔ پھر جن بچوں کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں، ان کو ساتھ ساتھ یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ روزہ محض صبح کچھ کھانے سے نہیں رکھا جاتا، کیونکہ محض کھانے سے تو جسم کو غذا ملتی ہے، اور یہ مہینہ ہے روح کی غذا کا، اس لیے تم صبح عبادت، نفلی عبادت بھی کیا کرو، اور جسم کی غذا کو خدا نے کم کیا ہے، روح کی غذا کو بڑھایا ہے، یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے روزے کا ایک تعلق جسم سے ہے جس میں اس کی غذا کو کم کیا گیا ہے، ایک تعلق روح سے ہے جس میں اس کی غذا کو بڑھایا گیا ہے۔ بس اگر تم روح کی غذا بڑھاؤ گے نہیں اور محض جسم کی غذا گھٹاتے چلے جاؤ گے تو یہ فاقہ کشی ہے، روزہ نہیں۔ اس مضمون کو آرام سے نرم لفظوں میں بچوں کی زبان میں ان کو سمجھائیں اور نوافل پڑھوانا شروع کریں ان کو۔ اس بچی چھوٹی عمر میں اگر نفلوں کی عادت پڑ جائے اور احساس ہو کہ میں نے اٹھنا ہے وقت کے اوپر اور نفل پڑھنے ہیں، تو وہ عادت بعض دفعہ ہمیشہ کے لیے دل پر نقش ہو جاتی ہے اور انسانی فطرت کا حصہ بن جاتی ہے۔ اکثر لوگ جو میں نے تہجد پڑھنے والے دیکھے ہیں وہ وہی ہیں جن کو بچپن میں عادت پڑی ہے،
یا جن کے گھروں میں بعض بزرگ تہجد پڑھا کرتے تھے اور بچپن میں انہوں نے دیکھا، دل پہ اس کی عظمت پڑ گئی، بیٹھ گئی، خواہ وقتی طور پر وہ نہ بھی پڑھ سکے ہوں، بعد میں ان کو عادت پڑ گئی۔ مگر جو گھر ذکر سے خالی ہوں، وہ تو یا لیتنی والی بات ہے کہ کاش ان کی دوستی ہمیں نصیب نہ ہوتی، جہاں تہجد و درکنار نمازوں کا بھی اہتمام نہ ہو۔ وہ زندگی سے خالی گھر ہیں۔ وہاں جو بچے پلتے ہیں ان کی حالت سخت قابل رحم ہے، لیکن بہت سے ایسے گھر ہیں جو رمضان کے مہینے میں جاگ اٹھتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ان میں زندگی کی چہل پہل دکھائی دیتی ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ان گھروں کو خود بھی عبادت پر ہمیشہ قائم رہنے کے عزم کرنے چاہیے، اور رمضان مبارک میں بچوں کو عبادت کی عادت ڈالنی چاہیے۔ بعض دفعہ بچے جو عادت اختیار کرتے ہیں اس پر وہ قائم رہتے ہیں اور بڑے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر بچے ان کو یاد کراتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی آپ تو کل ہمیں کہہ رہے تھے نماز پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو، آپ تو اب مزے سے دیر تک باتیں کرتے ہیں، رات کو صبح دیر میں اٹھتے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ بچہ بے تکلفی سے بعض دفعہ اپنے ماں باپ کو ایسی باتیں سنا دیتا ہے کہ اگر کوئی باہر سے سنائے تو اس سے لڑائی ہو جائے۔ تو یہ دن ہیں، ان سے زیادہ استفادہ کریں۔ اللہ ہم سب کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے رنگ میں عبادت کی توفیق بخشے کہ عبادت میں ہمیں گہری لذت آنی شروع ہو جائے، اور سب سے زیادہ لذت ہمیں عبادت کے ذریعے خدا سے تعلق میں پیدا ہو، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں کہ ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں، کوئی اور لذت ایسی نہیں جیسے خدا کی محبت میں ملتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر